اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن آج چونکہ یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ عشرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے اور آپ کی شان دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں بیان ہو رہی ہے، لہٰذا ہم نے بھی یہ ارادہ کیا کہ احکام شریعت کا پہلا حصہ، پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کیا جائے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے کویسچن آنسر سیشن کی طرف آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو آزاد مردوں میں، بالغان میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے کا شرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی ہر قسم کی برائی سے دور تھے، نہ آپ نے کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ لگایا۔ کسی نے پوچھا جب آپ ایمان لے آئے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں تو کوئی پابندی نہیں تھی تو آپ نے کیوں شراب اس وقت نوش نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو شرفاء ہیں وہ شراب پی کے نالیوں میں گرے ہوتے تھے اور میں اس بات کو محبوب نہیں رکھتا تھا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ دنیا اور آخرت حتیٰ کہ جنت میں بھی ساتھ رکھے گا، اسے شروع سے ہی تمام تر دنیاوی آلائشوں، گندگیوں سے پاک و صاف رکھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے کر آئے، اور اس وقت ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے پورے خاندان، برادری، جتنے کاروباری آپ کا حلقہ تھا ان سب کو اپنا دشمن بنا لینا۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو پہلے بڑی محبت سے ملتے تھے ان کی آنکھوں میں نفرت پیدا ہو گئی، جن کے رویے بڑے مثبت تھے منفی رویے اختیار کر لیے گئے، آپ کو مجالس سے دور کر دیا گیا، لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے ہر قسم کے نقصان کو برداشت کیا اور سرکار کے ساتھ رہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کفار نے ظاہری طور پہ حملہ کیا تو آپ ڈھال بن گئے، اور آپ کو بعض اوقات اتنا مارا گیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو سب سے پہلے لوگ جو جاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تلقین فرماتے رہے کہ ہجرت کریں، لیکن آپ کو اشارہ کر دیا گیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے، تو لہٰذا آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات آپ نے ہجرت فرمانی تھی اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح ان کے حوالے کر کے پھر آپ تشریف لے آئیے گا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے، اور رات کے پھر آخری پہر آپ لوگ روانہ ہوئے۔ اور یہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹ سرکاری خدمت میں پیش کیے جو پہلے ہی اشارہ پا کے آپ نے پالنا شروع کر دیے تھے، کھلا پلا کے کہ ہم اس پہ ہجرت کریں گے، تو ایک نبی کریم کو بطور تحفہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ سرکار نے فرمایا کتنے کا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے پیسے لوں گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اگر آپ پیسے نہیں لیں گے تو پھر میں اس کو نہیں لوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سفر ہجرت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، یعنی میں اس سے کوئی دنیاوی نفع، دنیاوی حظ حاصل نہ کروں۔ چنانچہ پھر آپ نے جتنے میں لیا تھا اتنے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا۔ اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں، سیر نگار لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب سفر پہ آپ روانہ ہوئے تو کبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ تو 2 روایتیں ہیں، ایک میں تو خود سرکار نے فرمایا کہ ابوبکر آپ اسی لیے میرے آگے چلتے ہیں کہ جب آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آگے سے حملہ کرے گا، اور آپ پیچھے اس لیے آ جاتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ عرض کیا رسول اللہ یہی بات ہے۔ اور ایک روایت میں خود آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں اس لیے آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچائے تو پہلے مجھ تک وہ نقصان پہنچے، آپ تک نہ پہنچے، اور اسی سوچ کے ساتھ میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ تو یہ اتنے زیادہ کلوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور پھر ساری زندگی آپ نے آپ کے ساتھ گزاری، اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید فضائل بیان کریں گے۔ کچھ مسلم شریف کی احادیث ہیں
جو میں عربک متن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6173 نمبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت متخذا من امتی احدا خلیلا، کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر، تو ضرور ابو بکر کو اختیار کرتا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو ہر قسم کے راز میں شریک ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ راز ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تھے، ایسی آپ کو معرفتیں حاصل تھیں، اس طرح کی آپ کو حقیقتیں آپ پر آشکار ہو گئی تھیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ اور اپنے حبیب کے درمیان تھیں، اور خلیل وہی ہوتا ہے جس سے کچھ نہیں چھپایا جاتا۔ تو اس وجہ سے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور ایک روایت میں ہے لیکن تمہارا خلیل تو اللہ نے تو اپنا خلیل اپنے حبیب کو بنایا، مجھے بنایا، میرا خلیل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ بس اشارہ کر دیا کہ خلیل تو نہیں بنایا، باقی سب کچھ، اور اگر خلیل بنتے تو پھر آپ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے قریب ترین اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی تو خلت آپ کو حاصل ہوتی۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے 6177 نمبر، اور یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جیش سلاسل کا امیر بنا کر بھیجا تھا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک طویل واقعہ، اس کا آخری حصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فقلت ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا قلت من الرجال، یعنی آپ کا یہ کویسچن مردوں کے بارے میں ہے کہ کون سب سے زیادہ مردوں میں زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، ان کے والد یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ قلت ثم من، میں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ سرکار نے فرمایا عمر، فعد رجالا، پھر اس کے بعد آپ نے اور بھی مرد شمار فرمائے، لیکن سب سے زیادہ آپ نے سرکار نے فرمایا محبوب مجھے ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ محبت کی جہتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آدمی اپنے والد سے بھی پیار کرتا ہے، ماں سے بھی کرتا ہے، بہن سے، بھائی سے، بچوں سے، زوجہ سے، اپنے استاد سے، لیکن اس کی جہتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں بعض صحابہ سے سب سے زیادہ محبت کا اظہار فرمایا، اور کبھی کسی سے فرمایا، تو وہ جہتیں مختلف ہوتی تھیں۔ کسی پہلو سے کوئی آپ کو زیادہ محبوب، کسی پہلو سے کوئی زیادہ آپ کو محبوب، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر پہلو سے آپ کو محبوب تھے، اور مردوں میں سب سے زیادہ آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس نوافل یا کچھ اور چیزوں کی کثرت تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، ان کو اشارہ کر دیا کہ تم اگر اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمہیں مجھ سے ملوائے گا، اور جس کے بارے میں نبی ارشاد فرمایا کہ میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ اندازہ کریں اس شخص کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے 6179 نمبر حدیث پاک ہے 6179۔ اس کے راوی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت مطعم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، اور آپ نے کسی شے کا سرکار سے سوال فرمایا۔ فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، سرکار نے فرمایا تم ابھی چلی جاؤ، بعد میں میرے پاس آنا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ، یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اگر میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں؟ راوی فرماتے ہیں کہ أَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتِ، گویا کہ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد لی۔ یا رسول اللہ اگر میں بعد میں آئی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو پھر میں اس معاملے کو کس کے پاس رکھوں گی؟ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ، کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔
تو یہ اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قسم کے تمام معاملات جو سرکار چھوڑ کر جائیں گے ان کو کرنے کا اختیار ہوگا، اور لوگوں کو سرکار نے انہی کے پاس حاضر ہونے کا ارشاد فرمایا۔ یہ بہت بڑی شان کی بات ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے 6181 نمبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی مرضہ، اپنے مرض الموت میں، یعنی اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی، ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، اے عائشہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی یعنی عبد الرحمن کو بلاؤ، حتی اکتبا کتاباً، یہاں تک کہ میں تمہیں ایک مکتوب لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمن، میں اس بات کو خوف رکھتا ہوں کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے گا، وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور کہے گا کوئی کہنے والا، انا اولا، کہ میں زیادہ اولا، زیادہ بہتر ہوں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی اور باقی مومنین بھی ابو بکر کے علاوہ کا انکار کریں گے۔ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام معاملات دیکھیں، اور خود واضح طور پہ سرکار نے بیان فرمایا، مسلم کی صحیح ترین روایت ہے کہ سرکار نے خود بیان فرما دیا کہ نہ اللہ راضی ہوگا کسی اور سے اور نہ مومنین راضی ہوں گے، اس سے بھی آپ کا بڑا مقام مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6182 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ہے جس نے روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کی ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ میں ہوں، آج روزے سے ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کون آج کسی جنازے کے پیچھے چلا ہے، انہیں جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی انا، میں۔ پھر سرکار نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ آپ نے عرض کی میں نے۔ فمن عاد منکم اليوم مریضا، کس نے مریض کی عیادت کی؟ عرض کی میں نے۔ سرکار نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس میں یہ تمام خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اشارہ کر دیا، واضح فرما دیا کہ صدیق اکبر جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ایک کویسچن تھا، اس پہ تھوڑا سا کلام رہ گیا تھا کہ کسی خاتون نے بتایا تھا کہ میرا 12 سال کا بیٹا ہے اور وہ جائز نہیں ہے، میں شوہر کو سچ بتانا چاہتی ہوں لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، مختصر تو یہی تھا کہ جو سابقہ زندگی میں ہو گیا اور غلط ہوا، آدمی کو اس پہ نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گناہ کو ظاہر کرنا فتنہ فساد کا سبب بنے گا تو اس کو ظاہر نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور خصوصاً اس قسم کے مسائل میں کہ جب عورت نے شوہر کی موجودگی میں کسی خیانت کا ارتکاب کیا ہو تو اسے اور زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے، اور اب کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہوگا اگر اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں آپ کے شوہر کو اور جس شخص کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہو اسے کھڑا کیا جائے اور وہ اس خیانت کا بدلہ پائیں، اور اس میں پھر رسوائی کا معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پردے کی درخواست کریں کہ اللہ دنیا میں پردہ رکھا، آخرت میں بھی، لیکن بتانا نہیں چاہیے، جب اللہ نے پردہ رکھا تو پردہ رکھیں۔ ہاں، اپنے شوہر کے لیے ایصال ثواب کثرت سے کریں، جو بھی نیکی کریں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے شوہر کو بھی پہنچ جائے، ان کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تاکہ بہت سارے احسانات آپ کی اس شکل میں ان کے پاس جمع ہو جائیں اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپ سے راضی فرمائے۔ اسی طرح ہماری وہ بچیاں اگر سماعت فرما رہی ہیں جو بعض اوقات کالج لائف میں، اسکول لائف میں، یونیورسٹی لائف میں اس طرح کے غلط کام کر بیٹھتی ہیں، اور پھر یہ ایک ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، اور شیطان یہ مشورہ دیتا ہے کہ کسی طرح اپنے شوہر سے شیئر کر کے معاف کروا لو تاکہ یہ بوجھ اترے، پھر وہ بوجھ اترتا نہیں ہے بلکہ اور چڑھ جاتا ہے۔ ایک سسٹر نے مجھے بتایا
کہ ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ چلو اگر تمہارے کچھ افیئرز تھے تو میں واضح میں تم بتاؤ، جو میرے تھے میں بتاؤں۔ پہلے کہا چلو میں بتا دیتا ہوں، ایک دو بتا دی، اس لڑکی کو ہمت پیدا ہوئی، اس نے بھی کچھ چیزیں ذکر کر دیں، شوہر غصے میں آ گیا اور اس کو طلاق دے دی۔ تو پھر اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک نارمل لائف گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے مرد کتنے ہی وسیع ذہن کا اپنے آپ کو ظاہر کرے، لیکن مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے، اور مردوں کی غیرت میں نے اس معاملے میں بہت زیادہ دیکھی ہے۔ ایک دفعہ ذہن میں خیال آ جائے کہ میری زوجہ نے چیٹنگ کی ہے، اس کے بعد وہ نارمل لائف نہیں گزار سکتا، اس کے جذبات میں، اس کی فیلنگز کے اندر وہ مضبوطی نہیں رہے گی، وہ گہرائی نہیں رہے گی، بلکہ وہ ہر لمحہ یہ سوچے گا، شیطان بلکہ ڈالے گا کہ یہ تیرے ساتھ اب بھی چیٹ کر رہی ہوگی، کیا پتہ۔ تو اس طرح اپنی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا بالکل درست نہیں، اور نہ اسی طریقے سے کوئی بھی کسی سے اپنے گناہ کو شیئر کرے۔ یاد رکھیں جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اپنے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے فرینڈز کے درمیان، اور خاص طور پہ لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنے گناہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، مجھ سے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ہرگز نہ بیان کریں، بالکل خاموش۔ چاہے کوئی اپنا بیان کر رہا ہو اس کو منع کریں کہ بھئی نہ کریں، اور کوئی کر کے یہ کہے کہ ہم نے تو بتا دیا تم بھی بتاؤ، دیکھو چھپاؤ نہیں، آپ بالکل نہ بتائیں، خاموش رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا تو پردہ رکھیں، ورنہ بتانا بھی گناہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں بہت سارے لوگ بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ عورت خوشبو کیسی لگائے اور مرد کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بحکم حدیث تو ایسی یہی ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائے جو پھیلے، وہ لگا سکتا ہے، اور عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن خوشبو بہت زیادہ نہ پھیلے۔ کوئی بھی ایسی خوشبو جو اس زمانے کے اندر ہوگی، یقینی سی بات ہے زمانے کے اعتبار سے خوشبوئیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کے جواب سن کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی انہیں اور کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، حدیثوں کا مذاق اڑائیں، اڑاتے وہ شخصیت کا مذاق ہے، اس کی بات کا مذاق، لیکن یہ سوچتے کہ یہ تو حدیث کے الفاظ تھے، تم ان کا نہیں اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور میدان محشر میں یہ اتنے ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں، ہر چیز کا ایک مذاق بنا لیں گے۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوگا، اس میں بیچ میں کسی کا یس، ہاں نو، ہاں اور بولو، ہاں یہ، اور ہنسی کے دکھا دیں گے، وہ ایک لطیفہ بنا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک مذہبی بات اس قدر لوگوں کے مابین مذاق کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اور ہمارے ینگسٹرز تو آپ کو پتہ ہے ان کو نہ ABC آتی ہے دین کی، نہ کچھ، نہ دین سیکھا ہوتا ہے، وہ اس سے حظ نفس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے دینی مسائل جو علماء نے لکھے ہیں اور ان کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے شرعی دلائل ہیں، لیکن یہ بعض ایسے ٹولہ ہے کہ جو بیچارے اپنی کمقلی میں انہیں مذاق میں کر کے اس طرح بنا دیتے ہیں کہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عورت ایسی خوشبو لگائے جو بہت زیادہ نہ پھیلے، بالکل ہلکی پھلکی خوشبو کیسی بھی لگائے گی لازم بات ہے دوسرے تک تو پہنچ کتنی بھی ہلکی لگا لیں آپ، مراد یہ کہ بہت زیادہ نہ پھیلے، ایسی خوشبو لگائیں۔ اور اس میں بھی ایک تفصیل یہ ہوتی ہے، بعض بھائی مطلقاً منع کر دیتے ہیں عورت خوشبو لگا سکتی ہے، بعض اوقات اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے خوشبو لگائی، نیچے گاڑی کے اندر، گھر میں گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سے سیدھے اس محفل تک پہنچے اور عورتوں کے سیکشن میں چلے گئیں عورت، اب عورت ہی ہے وہاں مرد ہے ہی نہیں، تو وہ خوشبو چاہے تھوڑی سی پھیلنے والی بھی لگا لے کہ گھر میں محرم تھے، پھر گاڑی میں بیٹھی، غیر مرد تک خوشبو نہیں پہنچی اور وہاں پہ ساری عورتیں ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا کر اس طرح نکلے کہ وہ خوشبو پھیلے اور غیر مردوں تک پہنچے اور وہ عورت کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اس کو حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے کہ ایسی عورت زانیہ ہے، لیکن زانیہ سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ زنا نہیں۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقتاً کوئی زانیہ نہیں ہے، لیکن وہ مراد یہ ہے کہ مشابہت زانیہ عورتوں کسی کی وہ خوشبو لگا کر غیر مردوں کو مائل کرتی تھیں۔ اب یہاں اگرچہ عورت کا میلان کا ارادہ نہیں ہے لیکن پھیلنے والی خوشبو لگائی، اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میرے آپ سے 3 سوالات ہیں۔ جی بہن۔ ہمارے محلے میں اگر کسی کی وفات ہو جائے تو اس کی بیوی کو اس کے مائکے والے سفید کلر کا نیا دوپٹہ اور نئی چپل پہناتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ یعنی گھر میں لا کے پہناتے ہیں یا ادھر ہی پہنا دیتے ہیں؟ ہاں، اس شوہر کے وفات کے فوراً بعد ادھر ہی اس کے گھر پہ ہی۔ سفید دوپٹہ اور جوتی؟ ہاں پر بالکل نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا زرعی زمین پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ اور اگر بنتی ہے زرعی زمین، اچھا ٹھیک ہے، اور اگر بنتی ہے تو اس کا نصاب کیسے کرے؟
ٹھیک ہے. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث ہے کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو تو وہ برباد ہو گیا. تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ حدیث ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر حدیث ہے تو جی، اور اگر یہ حدیث ہے تو مطلب ہے. ٹھیک ہے اور بتاتا ہوں. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے واقعی ایک ہماری خاندان کی عورت ہے، ان پہ ان کے والدین نے بہت زیادہ مظالم ڈھائے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادی تک جان بوجھ کے نہیں کی. ابھی اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں اور وہ کبھی کبھار ان کے منہ سے یا اکثر مطلب والدین کی غیبت ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ گناہگار ہوں گی؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں. یہ بہن نے فرمایا کہ یہاں جب ہمارے وفات ہوتی ہے تو بیوہ کو فوراً سفید نئے کپڑے، سفید جوتیاں وغیرہ پہنائی جاتی ہیں. کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں شریعت ان چیزوں کا کوئی تلقین نہیں کرتی ہے، بلکہ زینت اختیار کرنا عورت کے لیے ہر طرح منع ہوتا ہے. وائٹ کپڑا بھی اگر بہت زیادہ شوخی والا ہو، ریشم والا ہو، تو اس میں بھی ایک زینت کا معاملہ ہو سکتا ہے. عورت کو تو چاہیے کہ جیسے شوہر فوت ہو وہ عدت اور سوگ دونوں منائے. عدت کا مطلب تو ہے نکاح سے رک جانا، اور سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم. 4 ماہ 10 دن تک وہ نہ کوئی میک اپ کرے گی، نہ کوئی مطلب زیور وغیرہ پہنے گی، نہ وہ تیل وغیرہ سر میں لگائے گی. ہاں اگر کسی عورت کی پہلے سے عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ تیل لگاتی ہیں اور اگر نہ لگائیں تو سر میں بہت ہی کھجلی وغیرہ ہو جائے گی، خشکی بہت زیادہ ہو جائے گی، تو بقدر ضرورت تیل لگائیں. وہ بھی سر ڈھک کے رکھیں کہ دور سے زینت محسوس نہ ہو، اور میک اپ وغیرہ استعمال نہ کریں. باقی یہ نت نئی خرافات، خصوصاً چونکہ عدت اور سوگ کا تعلق ہمارے مذہب کے ساتھ ہے، مذہب نے اس کی تعلیمات دی ہیں باقاعدہ، ان میں اگر کوئی اضافہ کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ ایک مذہبی رسم سی بن جاتی ہے، اور حقیقی رسم تو ہوتی نہیں، تو پھر یہ بدعت بنتی ہے. جیسے بہت سے خاندانوں میں ہے کہ جب عورت کی عدت ختم ہوگی تو وہ اپنے بھائی کے گھر جائے گی، پھر بھائی اس کو زیور بنا کے دے گا، 4 سونے کی چوڑیاں یا 4 چاندی کی چوڑیاں، نیا سوٹ، پھر یہ اپنے گھر واپس آئیں گی. یعنی عدت کے بعد یہ گھر سے باہر قدم نکلوانا ہے اور بھائی کے اوپر ایک عذاب نازل کرنا ہے. حالانکہ ایسی کوئی شریعت نے تلقین نہیں کی، یا زبردستی ہے. اس قسم کی میں پہلے اپنے گھر کے سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں، اس قسم کی بدعتوں کو ختم کریں جو مذہب اسلام کی روح کو تباہ کرنے والی ہیں. نئی نئی چیزیں کر کے اپنے بچوں کے سامنے پیش کر دیں کہ بیٹا یہ ہمیں کرنا ہے. اصل دین کہاں ہے وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل غلط دین، اپنے پاس سے ایجاد کردہ چیزیں اپنے گھر میں رائج کرنا، یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اس قسم کی ہر خرافات کو ختم کریں. چاہے پورا خاندان ناراض ہو جائے، بولے ہو جاؤ ناراض، ہم یہ خرافات نہیں کریں گے. ہمارا مذہب جو نہیں کہتا ہم وہ نہیں کریں گے. اس قسم کی چیزیں کر کے، اب بھائی بیچارہ غریب آدمی ہے، 4 سونے کی چوڑیاں بناؤ، وہ نہیں ہے تو چاندی کی چوڑیاں بناؤ، ایک جوڑا بناؤ. نہیں کرو گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ تو ان چیزوں سے بالکل بچیں. تو یہ سفید جوتی ووتی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بالکل غلط ہے. بہرحال اگر کوئی نہ مانے، آپ جھگڑا نہ کریں، خود علیحدہ رہیں اور اپنے گھر میں ان چیزوں کو رائج نہ کریں. دیکھیں زرعی زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی پیداوار پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر تو وہ زمین قدرتی وسائل سے سیراب ہوتی ہے، یعنی آپ کو پانی خریدنا نہیں پڑتا، نہروں کا پانی، جو گورنمنٹ کا نہیں کہہ رہا ہوں، ویسی نہروں کا اور بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو عشر اس پہ لازم ہوتا ہے، پیداوار پہ 10واں حصہ. اور اگر آپ باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں یا ٹیوب ویل وغیرہ چلاتے ہیں یا نہر سے جو پانی آتا ہے اس کی آپ باقاعدہ پیمنٹ دیتے ہیں، تو نصف عشر 20واں حصہ پھر وہ زکوٰۃ پیداوار کے اوپر نکلتی ہے. لیکن زرعی زمین مال تجارت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مال زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے. یہ کہتی ہیں کوئی حدیث ہے کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو تو وہ برباد ہو گیا. ایسی کوئی روایت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر اس قسم کے مضمون کی ہو تو مراد یہ ہے کہ ہر دن انسان کو اپنا احتساب کر کے سابقہ دن میں ہونے والی غلطیوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے، اور اگلا دن اس کا اس سے بہتر ہونا چاہیے. اسی لیے اکابرین نے فرمایا کہ روزانہ رات کو اپنا احتساب کریں کہ میں نے آج کیا کھویا، کیا پایا. جتنے نیک اعمال آپ نے کیے ان کو ذہن میں لائیں، جتنے گناہ اور فضولیات ہوئے، بیکار کام ہوئے، ان کو ذہن میں لائیں.
بیکار کاموں فضول کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ ارادہ کریں کہ نیکسٹ ڈے میرا اس کا ریشو چینج ہوگا، نیک عمل زیادہ ہوں گے، گناہ کم ہوں گے۔ اگر یہ عادت نہیں بنائیں گے تو لازم بات ہے کہ تباہی ہے۔ اگر آدمی احتساب ہی نہیں کر رہا، آج 10 گناہ کیے ہیں، اگلے دن 50 گناہ کرے گا، اس سے اگلے دن 100 گناہ، اور پھر فرشتہ آ جائے گا، آئیے صاحب آپ کی جان واپس۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ اس لیے مضمون کے اعتبار سے یہ چیز بالکل ٹھیک ہے۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے فرمایا کہ میری نگاہوں کے سامنے کوئی فیملی تھی، ان کے پیرنٹس نے اپنے اولاد کے ساتھ بہت ناروا سلوک رکھا، مظالم کیے، حتیٰ کہ ان کی شادی بھی نہیں کیا، وہ پیرنٹس فوت ہو گئے۔ اب اگر اولاد ان کی غیبت کرتی ہے، برائی کرتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مردے کی غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی غیبت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مردوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی برائی بیان نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مردے کی برائی بیان نہ کرو، اس سے زندوں کو اذیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کو اب غیبت کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، پہلے تو میں اولاد کو تلقین کر دیتا ہوں، یاد رکھیں کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ نے ان کو ماں باپ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ایک تحفے کے طور پہ قبول کیا ہے۔ وہ آپ کے کوئی بزنس پارٹنر نہیں ہیں، وہ آپ کے ان کی عزت اور ان کی ذلت کا معیار کوئی ان سے حاصل ہونے والے مفادات ذاتیہ کو نہ بنائیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نعمتیں دیں، سہولیات فراہم کریں تو سر آنکھوں پر، اور اگر انہوں نے ہماری مرضی کے خلاف کیا تو ہم 2 منٹ میں ان کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ ماں باپ انسان کے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں، فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا اور نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو کسی نے عرض کی وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، سرکار نے 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ یعنی اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے بارے میں جو شرعی تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ یہاں تک تو اولاد کے لیے تلقین ہوئی۔ اب میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے شریعت نہ سیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ اولاد آپ کی ایک ایسی پراپرٹی ہو گئی ہے، ایک ایسی آپ کی ملکیت میں چیز آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھیں، میدان محشر میں ہماری گرفت نہیں ہوگی، تو یہ سب سے بڑی آپ کی مسٹیک ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا حکم دیا، اپنے بچوں میں عدل سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں۔ اس کا مطلب ہے عدل کا مقابل ظلم ہوتا ہے کہ بچوں کے حق میں بھی ظلم متحقق ہو سکتا ہے، ماں باپ ظالم ہو سکتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے سرکار کے پاس لائے اور عرض کی کہ میں اس کو غلام دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے تمام بچوں کو غلام دو گے؟ عرض کی جی نہیں۔ تو فرمایا پھر ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ بھی اپنے اولاد کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، اس پر انہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اولاد کو میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ احتساب نہیں کر سکتے، آپ کے لیے حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو، ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو۔ لیکن میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس وہ کون سی آیت اور کون سی حدیثیں ہیں کہ اپنی اولاد کو جانوروں کی طرح ماریں، چھوٹی سی غلطی کے اوپر ان کے ٹانگیں توڑ دیں، سب کے سامنے، بڑے بچوں کے چھوٹے بچوں کے سامنے ذلیل کریں، بے عزت کریں، مہمانوں کے سامنے کریں، جس کو چاہیں قریب کر لیں، جس کو چاہیں دور کر دیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی سے سالوں سال ناراض رہیں، ان کو بد دعائیں دیں، پھٹکاریں کریں، تو آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی آخرت میں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ چلیں پیش کریں۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ ناانصافیاں کریں گے، ظلم کریں گے، پھر دہرا دیتا ہوں، اولاد کو حق نہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت سے ماں باپ کو کھڑا کر کے حساب کتاب دلوائے گا۔ اس لیے اپنے اولاد کے لیے علم دین سیکھیں، اپنی اولاد کی شادیوں کے سلسلے میں ان کے ساتھ رویے اختیار کرنے کے، ان کے اندر محبت تقسیم کرنے کے اعتبار سے ان سے اگر آپ دوری اختیار کر رہے ہیں، اس میں شرعی تقاضے پورے کریں، ورنہ بہت سارے ماں باپ اپنے اولاد کی وجہ سے بھی میدان محشر میں پکڑے جا سکتے ہیں۔ لہذا کوئی اگر ایسے ماں باپ ہمیں سن رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے سامنے چھوٹی سی غلطی پہ مارو، پیٹو، بے عزت کر دو، ذلیل کر دو، تحفے روک لو، ان کو قطع تعلق کر لو، ہماری تو کوئی گرفت نہیں ہوگی کیونکہ ہم ماں باپ ہیں۔
تو پھر ذرا دلیل اس پر جمع کر لیں تاکہ میدان محشر میں آپ یہ پیش کر سکیں کہ یہ دلائل تھے جس کی روشنی میں ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ یہ ذہن بنا لیا تھا کہ ہم کتنی بھی ناانصافی کریں، کیسا بھی غلط رویہ اختیار کریں، ہماری تو کم از کم کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو ملے گا نہیں، یہ ضرور ملے گا جہاں جہاں ظلم کرنے کی ممانعت ہے اس میں سب شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، سب کو عدل و انصاف کا حکم ہے، سب کو برائیوں سے رکنے کا حکم ہے۔ ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا نام، اور یہ تو آپ بیٹا یہ کہہ رہی ہیں، میں جانتا ہوں نا جو لوگ اپنے اپنے دکھ ہمیں بیان کرتے ہیں، میرا موبائل بھرا پڑا ہے ایسے دکھوں کے ساتھ کہ ماں باپ ہیں لیکن اولاد کے ساتھ اتنا غیر مناسب رویہ جیسے دشمن بھی کوئی اپنے اولاد کے ساتھ رویہ نہیں رکھتا۔ اور یہ آخری بات اس میں بس یس کروں گا، ایسا کیوں ہوا، اس پر آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ اس لیے ہوا کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی تھی، انہوں نے دین نہیں سیکھا تھا، انہوں نے اپنا احتساب نہیں کیا تھا، انہیں میدان محشر میں احتساب کا صحیح شعور حاصل نہیں تھا۔ تو جتنے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں خدا را اپنے اندر یہ شعور بیدار کریں، علم دین سیکھیں۔ جو ان میرڈ اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہیں، اگر آپ نے دین نہیں سیکھا تو صرف کردار بدلے گا، عمل وہی رہے گا۔ آپ بھی اگر جاہل رہے تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں تو دوسری جہت سے آپ ظلم کر رہے ہوں گے۔ کیوں نہیں ختم کرتے اپنے خاندان سے ان چیزوں کو جس کی بنا پر آپ نے دیکھا کہ پوری زندگی ظلم کی چکی میں بچے پستے رہے؟ تو آپ کوشش کیجئے علم دین سیکھیں، اپنے گھر میں شریعت کو رائج کریں اور اپنے اس شریعت کی روشنی میں اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنواریں، ڈھالیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی نسلیں جو ہیں وہ اچھے اثرات قبول کریں گی۔ اوپر والوں کی تو شکایت کرتے رہیں، اپنا احتساب نہ کریں، یہ خود پتہ ہی نہ ہو کہ ہم خود بھی نادانستہ طور پہ 50 چیزوں میں ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور بڑوں کی غیبتیں کرتے رہیں، تو ایسا تو بیچارہ نادان آدمی ہی کہلایا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جس درود میں آل رسول پر درود نہ ہو وہ رد ہو جاتا ہے۔ رد کا تو یہ بھی بعض روایات میں ہوگا، لیکن مراد یہی ہے کہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ ناقص اور نامکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر بھی بلکہ درود پاک بھیجنا چاہیے، کم از کم آل پر تو ہونا چاہیے، اور یہ کامل درود پاک کہلاتا ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے آل پر درود نہیں بھیجا تو وہ قبول ہی نہ ہو، کیونکہ ہم حدیثوں کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، بہت جگہ پڑھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین لکھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی کم لکھا ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر آل پہ درود پاک نہیں، اور بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے۔ تو لہٰذا دونوں جانب میں کہ اعتدال قائم کر کے مسئلے کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو گھر والے 40ویں تک 1-2 لاکھ کے نیچے آ جاتے ہیں، سویم کریں، 10واں کریں، 20واں، پھر 40واں، غریب کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آئے؟ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ دیکھیں ہمارے اکابرین نے احادیث سے ثابت شدہ ایصال ثواب کا تصور لوگوں تک پیش کیا۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ظلم کی صورت قائم کرو، انہوں نے ایک چیز کا تصور دیا جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تھا، اس کی لمیٹیشن کنڈیشنز بھی بیان کر دیں کہ آپ اگر چاہیں تو تیسرے دن ٹھیک ہے ایصال ثواب کا اہتمام کر لیں، تیسرے دن ضروری نہیں تھا، کسی بھی دن کر لیں آپ۔ وہ لوگوں میں معروف ہو گیا کہ چلو تیسرے دن سارے جمع ہو جائیں گے، اجتماعی طور پہ ہو جائے گا، پھر 10ویں دن، پھر 20واں، پھر 40ویں، پھر برسی 1 سال کے بعد۔ یہ لوگوں نے تخصیصات کر لی ہوتی ہیں، اگر اس کو لازم و ضروری نہ سمجھے تو میں پچھلے پروگرامز میں بتا چکا ہوں یہ منع نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اداروں کے اندر ختم بخاری کے لیے ٹائم مخصوص، 1 سال کب ختم ہوگا، دوسرا کب شروع ہوگا، کون سی کتاب کتنے مہینے تک پڑھائی جائے گی، مساجد کے اندر جماعت کے اوقات مخصوص کیے ہیں، ہم نے کیے ہیں، کوئی قرآن یا حدیث نے یا نبی کریم صحابہ کرام نے نہیں کیے۔ جب یہ تخصیصات جائز تو یہ بھی جائز۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ عوام الناس جب چیز کو لے لیتی ہے، چیز لے لیتی ہے، لیکن جو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو اس میں لمیٹیشنز قیودات بیان ہوتی ہیں، انہیں بھول جاتی ہیں۔ اب جی تیجہ کرنا لازم ہے، اور پھر وہ ایک آدھ دیگ بھی نہیں ہوگی، چاچا مرے تو 10 دیگیں پکی تھی، میرا ابا مریں گے 20 دیگیں پکیں گی۔ اگر آپ تیجہ 40واں نہیں کریں گے تو آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، ناراض ہو جائیں گے، آپ کے عقیدے کے اوپر شبہ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ خرافاتیں ہمارے ہاں شامل ہو گئی ہیں۔ ایصال ثواب فقط مستحب عمل ہے، تیجہ 40واں 10واں 20واں برسی کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں، لیکن کوئی کر رہا ہو اور اس کو لازم ضروری سمجھ کر نہ کر رہا ہو، اس کو منع کرنا یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں ایصال ثواب کرنے دیں، لیکن جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی غریب آدمی 1-2 لاکھ کے نیچے آ جاتا ہے، مراد کیا ہے؟ قرضہ لے کے کرنا، یا نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے،
یاد رکھیں جب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کریں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا آپ کو، بالکل یہ تو ریا کے اندر آئے گا، بلکہ آخرت میں اس پر عذاب ہوگا کہ تم نے اللہ کے لیے تو نہیں کھانا کھلایا تھا، تم نے تو لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے کھلایا تھا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر صحیح تعلیم شرع کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایصال ثواب منع نہیں ہے، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے، اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لے کے کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ چند لوگوں کو کھانا بلا کے کھلانا چاہیں تو، ورنہ گھر میں پکائیں، محلے میں تقسیم کر دیں، نیت یہ کریں کہ میں اللہ کے لیے میں نے پکایا، ثواب اللہ دے گا، قرب مجھے اللہ کا چاہیے، بس جو اس کا ثواب ملے گا میں اس کا ثواب فلاں کو بھی ایصال کر رہا ہوں، کافی ہے۔ باقی جو خرافاتیں ہم نے بنا لی ہیں بعض اوقات اور ان کو فرض واجب کا سا درجہ دے دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور کوئی بھی صحیح عالم دین ان کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ یہ جاہل قسم کے جو کھانے پینے والے ہوتے ہیں نا غالباً، وہی ان کی حوصلہ افزائی کر کے اور اس کو فرض واجب کا سا درجہ دے دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا کہ میں آرٹیفیشل جیولری سیل کرتا ہوں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں ویسے تو یہ مال زکوٰۃ نہیں ہوتا، اگر فروخت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے نہ ہوتا، تجارت کے لیے نہ ہوتا تو آرٹیفیشل جیولری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، سونا چاندی پر ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو بیچنے کے لیے رکھا ہے تو یہ ہے مال تجارت، اور جب آپ کی دکان میں اس طرح کا بہت سارا مال ہو، پورا جب سال گزر جائے تو سارے مال کا حساب کریں اور اس جتنے قیمت مالیت کا بنے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کا ہو تو پھر 2.5% اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ایک کرسی پر بیٹھ کر ایک پاؤں کے اوپر اس طرح پاؤں رکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ سٹنگ جو ہے یہ متکبرانہ سی سٹنگ ہے اور ایک قرآن کے ادب کے منافی ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے وہ نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کی کمر میں درد ہے، اگر سیدھے سیدھے پاؤں رکھ کر تھک چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اوپر رکھ لیے تو چلیں گنجائش نکلے گی، لیکن ایک قرآن کو معذاللہ حقیر سا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر اور ایسا بیٹھ کے پاؤں رکھ کے جیسے ناول پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنا، یہ قرآن کے احترام کے منافی ہے۔ اگرچہ میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں ہمیشہ جو بھی اچھا عمل کریں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ دیکھیں، کس ذات کی نگاہوں کے سامنے کر رہے ہیں یہ دیکھیں، اس کے لیے پھر ہمیں ایک اچھی حیت اختیار کرنا، ایک اچھی صورت بنانا جو ادب والی صورت ہو، یہ انسب اور اولیٰ ہوتا ہے۔ باقی جیسے میں نے کہا آزار مستثنیٰ ہوتے ہیں، اگر آپ پریشان تکلیف میں ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے آپ کرنا ہوگا اور تھک چکے ہیں تو پھر آپ پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، ورنہ ادب احترام یہی ہے کہ پاؤں وغیرہ سیدھے رکھ کے کوئی تکیہ رکھ لیں، اس کے اوپر قرآن پاک رکھ کر پڑھیں۔ اب اپنے میزبان کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے آپ سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت کے لیے اپنا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے جہاد کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مل جائیں۔ کیو ٹی وی جہالت کے خلاف عرصہ دراز سے جہاد کر رہا ہے، آپ بھی کوشش کیجئے کہ جہالت کے خاتمے کے لیے اپنے اطراف میں علم کے شمع کو روشن کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب